یہ پانی جو لوگ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، اور یہ پانی جو ہے نا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ والا پانی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ اس کی گندگی کی حالت دیکھیں کہ یہ ہے کیا، اس کے کتنے جراثیم ہوں گے، اور اگر اس پانی کو لیبارٹری میں چیک کیا جائے تو یہ منہ کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا، میرا جہاں تک اندازہ ہے۔ اور بہرحال اس کو میں سیمپل لوں گا اور یہ میں کسی جگہ بھیج بھی رہا ہوں، اور پھر جو ہے نا اس کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اس کنویں کی آپ گندگی دیکھیں اور کس طریقے سے یہ جو ہے نا گندہ حالت میں، اور اس کی کتنی گندگی ہے یہ دیکھیں۔ اور یہ جو ریول ویلی کے جو شہزادے ہیں، یہ سارے جو ہے نا اسی سے برتن دھوتے ہیں، اسی سے کپڑے دھوتے ہیں، اور اسی سے وضو کرتے ہیں، اسی سے کلی کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ہم مطلب پیتے نہیں ہیں، پیتے مطلب ہے زبان میں جب چیز چلی جائے تو وہ سمجھو اندر ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو سیک کر لیتی ہے۔ کی لائن جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اگر وہ 4 انچ کی لائن ڈل جائے، یہ ہمارا ہو بھی صحیح تو یہ اسٹینڈ بائی ہو۔ اگر پانی شدید قلت آ جاتی ہے باہر تو یہ اسٹینڈ بائی رکھنا چاہیے، اور اس کو یا اگر صاف بھی کرواتے ہیں تو اس کو پورا شیڈ وائز بنا کے بہترین کر کے، تاکہ کچرا اس کے اندر کوئی نہ جائے اور صاف ستھرا رہے۔ یہ ابھی جو اس کی پوزیشن ہے آپ نے دیکھی ہے، یہ کیا ہے مطلب؟ ابھی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ بالکل یہ اس وقت گٹر کا پانی لگ رہا ہے، اسمیل آ رہی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، جس سے ہم وضو بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں۔ پانی ہم باہر سے منگاتے ہیں، پانی چلو ہمارا باہر منرل واٹر آتا ہے، لیکن یہ پانی ہم گٹر کا استعمال کر رہے ہیں، کلی جب کرتے ہیں تو منہ میں بھی جاتا ہے۔ یہ جراثیم ہے اس کے، اور اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو ریڈی کرنا چاہیے۔ اگر یہ لیبارٹری ٹیسٹ اگر ہو جائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر لیبارٹری ٹیسٹ ہو جائے اور یہ جتنی بھی سوسائٹی کے یہ لوگ ہیں نا، یا اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی حالت مطلب کیا بزرگوں، آپ ہمارے بزرگ ہو، آپ یہ دیکھیں۔ اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹر کیسر صاحب نے شروع میں ہاں اس کا ٹیسٹ کروایا تھا، اور اس کی رپورٹ پوری گروپ کے اندر ڈالی تھی اس نے، اور وہ اس رپورٹ میں بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ناقابل استعمال پانی تھی، لیکن وہ بعد میں پھر کسی نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ زندہ قومیں تو بولتی ہیں سر، زندہ قومیں تو بولتی ہیں، لیکن یہاں کوئی نہیں بولتا۔ بزرگوں، آپ جو اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منہ میں نہیں جا رہا، منہ میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اگر زبان پہ اگر آپ کوئی چیز نمک ٹچ کریں گے، اگر ٹچ بھی کریں گے پوری باڈی میں محسوس ہوگا۔ بات ایسے ہی ہے نا، لوگ اس سے وضو بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، ذاتی یوز میں بھی آ رہا ہے، نہا بھی رہے ہیں، تو یہ پانی کسی طور پہ بھی قابل استعمال نہیں ہے۔ جو بھی اس کی حالت دیکھی ہے نا کنویں کی، یہ تو سنا یہ ہے کہ تقریباً 14 سال سے یہ صاف ہی نہیں ہوا، جب سے بنا ہے پہلی دفعہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو رہا ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوئی ہوئی قوم اٹھی ہے، اب اٹھی گئی ہے، تو ان کے احتجاج سے اور پروٹیسٹ سے یہ میرے حال میں کام کافی شروع ہو گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ 2-4 دن، کیونکہ آج 15-16 دن سے زیادہ دن ہو گئے پانی نہیں سپلائی ہو رہا۔ اگر اس کنویں کے اندر مکمل طور پہ صفائی کی جائے نائب صاحب، جی تو یہ پانی پتہ کیسے آئے گا؟ اس کی جو ایک طے ہوتی ہے، زمین کے اندر پتھر ہوتا ہے، پھر مٹی کے بعد پتھر آتا ہے، پتھر کے بعد جو ہے نا نیچے جو ہے نا پانی ہوتا ہے، اور اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ وہ شر بہنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ چشمہ بہتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے سر، جس کی گہرائی جو ہے نا جب اس تک پہنچتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو اگر مکمل طور پہ اگر 6 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد صاف کیا جائے، ایکچولی اس کی تو روٹین جو ہے وہ سالانہ صفائی ہونی چاہیے ہر کنویں کی نا، جو روٹین ہے واٹر ٹینکس کی، جو مہذب اور یعنی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ سالانہ روٹین ہے اس کی، کچھ سال کے بعد اس کو صفائی کرایا جائے اور اس کا کیمیکلی ٹیسٹ کرایا جائے، لیبارٹری ٹیسٹ کرایا جائے، تاکہ لوگوں کو پھر ڈسپلے کیا جاتا ہے، لوگ مطمئن ہو کہ ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہے۔ تو نہیں صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے جو ہے نا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا جائے تو یہ اس کی کیا پھر پوزیشن ہوگی؟ آپ پلیز ایک کام کریں، اسی پانی کو آپ تھوڑا سا مجھے دے دیں، میں چیک کرواؤں گا۔ ڈاکٹر کیسر صاحب ہمارے یہاں پر ہیں، سامنے ان کا کلینک بھی ہے روڈ پر، انہوں نے لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تھا، وہ بالکل جو ہے نا وہ ابھی اس کا بھی سیمپل لیتے ہیں، اور اس کے قابل نہیں تھا، اس کا سیمپل لیں گے اور اس کا لیبارٹری ٹیسٹ لازمی آپ وہ لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے نا وہ رپورٹ کے ساتھ مجھے دے دیں بس۔ بالکل انشاءاللہ کریں آپ گے۔ جو ہے نا وہ مجھے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ جو لیبارٹری ٹیسٹ کریں گے،
آپ وہ ٹیسٹ جو رپورٹ اور وہ مجھے سیمپل دے دیں گے کہ بھائی یہ چیز اصولی طور پر تو یہ بلڈرز کی کام ہے، لیکن ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں گے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کرایا جائے، اور جس طرح بھائی نے کہا ہے، منیر بھائی نے، کہ بھائی 1 ایئر ہر ایئر کے بعد 1 سال کے بعد اس کی صفائی ہونی چاہیے اور اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اس کا ہے بھی یہ، کیونکہ ٹینکس جو ہوتے ہیں اوور ہیڈ ٹینک ہوتے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتے ہیں، ان کی صفائی کی جاتی ہے اور ان کو بالکل ان کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کہ واقعی وہ صاف ہیں یا نہیں، جبکہ اس کے اندر پانی صاف آ رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ نیسا۔ یہ ریول ویلی جو ہے نا کافی عرصے سے مطلب جو ہے نا یہ لوگ بڑی پریشان ہیں، ایک دو خاص کر کے بجلی کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، لیکن میں تھوڑی سی ذکر یہ کروں گا نا، یہ ریول ویلی آپ پورا نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پوری ریول ویلی ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو حدود ہے، یہ بالکل اس ریول ویلی کے اندر تو آتی ہے، لیکن یہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس کی صفائی، اس کے لیے سسٹم، اس کا پانی کا سسٹم، اس کا فلٹر پلانٹ، یہ بالکل ایک ٹیکسٹائل کے جو مالک ہیں انہوں نے جو ہے نا انہوں نے یہ لوگوں کو اپنی لیبر کو دی ہوئی ہے، بڑے غریب لوگ ہیں، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کچھ طریقے سے، تو اس سوسائٹی کا اگر دیکھا جائے تو اسی سوسائٹی والوں نے اس کو مطلب ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پیسے انویسٹ کیے، انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 سال سے جب یہ آئے تھے تو میرا خیال ہے 2-2.5 سال ہو گئے ان کو، تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، بجلی بھی نہیں تھی۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، اور ان کی جو ہائٹ ہے، اگر بارش بھی ہوتی ہے تو یہ ہائٹ اس کی زیادہ ہے اور ہوا کا رخ بھی ہے، اگر بارش اگر 10 دن بھی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا، جتنی کہ یہ پوری پیچھے والی سوسائٹی بالکل ڈوب جائے گی، اور یہ تھوڑی اگر 2 دن کی بارش بھی ہوتی ہے تو تبھی یہ میرا خیال ہے 1 فٹ 1.5 فٹ پانی، کیونکہ پانی نکلنے کا پچھلے سال 4 فٹ تک پانی آیا تھا، 3 سے 4 فٹ تک پانی آیا تھا، لوگ یہاں تک سینے تک ڈوبے ہوئے تھے، اور 2 دن پانی رہا، اور بلڈر نے ایکشن لیا اس کے اوپر، دوسرے دن ہی 24 گھنٹے تک، اس کے بعد وہ پمپ شم ریک کیے اور کلیئرنس کی، جب تک لوگوں کا نقصان ہو چکا تھا 24 گھنٹے میں لوگوں کا سامان جو قابل استعمال تھا وہ ڈوب گیا اور بربادی ہو گئی۔ تو اب چونکہ بارشوں کا موسم ہے تو ہم ابھی اس لیے چیخ رہے ہیں، میں بار بار کل بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ وہ جو گٹر ہے کونے میں جہاں پہ پمپ لگا ہوا ہے، وہاں پانی دوبارہ پریشر سے واپس آ رہا ہے، اس کے اوپر پھر مفتی صاحب نے کل ایکشن لیا اور کرین لے کے وہاں گئے اور اس کو شاوت سے اس کو ہٹایا پتھروں کو۔ لوگ پتہ نہیں کون گرا جاتا ہے اس سوسائٹی کے خلاف کام کرنے کے لیے کہ وہ پتھر پھینک جاتے ہیں، وہاں بیک اپ ہوتا ہے اور پانی بیک پریشر سے گٹروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ لویسٹ ایریا ہے، جب بھی بارش ہوئی تو یقین مانے کہ وہاں برے حالات ہوں گے، حالانکہ کہ میں بھی ادھر ہی رہ رہا ہوں، لیکن اس لیے میں بار بار قوم سے کہہ رہا ہوں، ارباب اختیار سے، کہ بارشوں کے سیزن میں اس کا پہلے صدباب کر لیا جائے، پمپ کو ٹیسٹ کر لیا جائے کہ وہ چلتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر سکشن کرتا ہے نہیں کرتا، کیا صورتحال ہے، آپریشنل کیپیبلٹی تو اس کی چیک کریں نا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی۔